نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی زندگی کے لیے سب سے بہترین رہنما کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین جناب صورت، سیرت، زندگی، اسوہ اور قدوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو انسانی زندگی میں پیش آئے اور اس کتاب نے اور میرے محبوب کی جناب نے اس کی رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اس کے بارے میں تفصیل نہ دی ہو، ایسے نہیں ہے۔ میں اور آپ جس زندگی کو رکھتے ہیں یہ رب کی امانت ہے، اور اس نے یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ انسان کو اس جہان میں آزمائش کر کے، پرکھ کر کے، کھرے کھوٹے کو الگ کر کے وہ جنت جو ان کا ٹھکانہ بنایا گیا تھا وہاں جا کر کے جو کمی بیشی آئی تھی وہ دوبارہ نہ ہو، اور یہاں وہی جائے جو پیور ہے، خالص ہے، مخلص ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر طرح کی، اور وہ ہر چیز پہ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کا ٹائم پیریڈ مقرر کیا، انسان کو دیا، اور مقصد یہ تھا لیبلوکم کہ آزمائش پریکٹیکلی انسان سے کروا کے اس کے خلاف دنیا میں حجت قائم کر دی جائے کہ تجھے زندگی ملی، موقع ملا، مہلت ملی،
عقل سے نوازا، اچھے برے کا امتیاز دیا، پھر اس کے بعد تو نے کیا چنا، کیا لیا، کس چیز کو اختیار کیا، تو اس کا ذمہ دار ہے، تو آپ فیصلے ہو جائیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرنے کے اوپر غالب ہے، اور اس کا آرڈر اگر وہ چاہتا تو فرشتوں کی طرح ریموٹ کنٹرول بنا دیتا، لیکن انسان کو اختیار دے کے، آزمائش کا اور امتحان کا بتا کے، زندگی کے اندر دونوں راہیں دکھا کے، مہلت دے کے اسے یہ کہا کہ 100% ہو تو بہت اچھا، لیکن ہم تم سے زندگی میں صرف 50 سے کچھ اوپر مانگتے ہیں کہ تیری زندگی میں ترجیح خیر کی، نیکی کی اور بھلائی کی ہونی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے کمی بیشیاں ہو گئیں تو میں معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اکڑ کے نہ آنا، توبہ کر کے، مٹ کے، رجوع کر کے، عاجزی کرنا۔ الغفور تو میں بخشنے پہ قادر ہوں، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ جی یہ زندگی گزاریں کیسے کہ آزمائش صحیح ہو؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ زندگی میری بندگی میں، پیروی میں، ماننے میں، تسلیم کرنے میں، اطاعت میں، سر تسلیم خم کرنے میں، عاجزی میں، انکساری میں، اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا، میرے سامنے اکڑ کے نہ آنا۔ آسمان سے جو فیصلہ اتارا جائے، تمہاری خوراک کا ہو، حلال اور حرام کا ہو، کھانے پینے کا ہو، پہننے کا ہو، لینے دینے کا ہو، کاروبار، خوشی غمی ہو، تم میری مان کے آنا، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، یہ سورہ الانعام ہے۔ مالک الملک وضاحتیں فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 160 ہے۔ من جاء بالحسنہ، اپنی زندگی کے جو پل ملے ہیں اگر ان میں حسن پیدا کر کے لائے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وہ ایک کرے گا، ہم 10 بدلے میں دیں گے۔ یہ ریشو، یہ اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ قبولیت میں تمہیں دے رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر رہا ہوں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو ہم ایک گناہ کو صرف ایک ہی لکھیں گے۔ نیکی ایک کرو گے، کھاتے میں 10 ڈال دیں گے۔ گناہ سرزد ہو گیا تو ہماری رحمت کہ ہم اسے صرف ایک لکھیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس عمومی قاعدے اور قانون کو جاننے کے بعد آئیے، اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہم میزان لگائیں گے، عمل تولیں گے، گنتی گنی جائے گی۔ جس انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں 50 سے اوپر 50 ابو کچھ ہوا، بھائیو صرف 6 نیکیاں کیجئے، 10 سے ضرب دیجئے، 60 بن گئیں۔ بدلے میں 49 گناہ کر لیجئے، تیرے رب کی گنتی اور قاعدے کے مطابق تیرے پاس نیکیاں 50 سے زیادہ ہیں، 51 سے اوپر ہیں، 49 غلطیاں کر کے نیکیاں تو نے صرف 6 کری ہیں، تیرا رب پھر بھی تیرے اوپر اپنی رحمت اور اپنا کرم اور مزے کی زندگی تجھے عطا کرے گا۔ اتنا قدیر، اتنا رحیم، اتنا کریم رب، بھری ہوئی پوری زندگی،
انسان اتنا بھی نہ کر سکے کہ ایک دن میں 49 غلطیاں کر بیٹھا ہے، بدلے میں صرف 6 نیکیاں ہی کر لے، کیونکہ تیرا رب نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو مٹاتا ہے۔ نیکی کے پلڑے میں 1 کے بدلے 10 ڈال کے جھکاتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں ان کو کہہ دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یقیناً میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ادارے کا نام صراط مستقیم رکھنے سے وہ صراط مستقیم نہیں ہو جاتا۔ بیٹے کا نام شریف رکھ دیا جائے تو شرافت آ جائے ضروری نہیں ہے۔ فرمایا الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف لگا کے اس پہ چڑھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دینن قیما، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے جناب آدم سے جناب خاتم تک قائم کیا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہی ابراہیمی قوم اور ملت ہے کہ جس میں کوئی بھی نہ مانے، اگر صرف ایک نبی بھی حق پر ہو تو وہ ملت ہوتا ہے، اور باقی سب کے سب کروڑوں کی اربوں خربوں کی عوام اللہ کے ہاں کسی گنتی میں نہیں ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، اور دین حنیف نہیں ہے، دین قائم نہیں ہے۔ اور وہ ابراہیم کہ جس نے جب بھی جھکنا چاہا تو رب کی طرف جھکا، کسی اور کی طرف۔ دولت، مال، پیسہ، عہدے، رتبے، شان، بڑی بڑی پراپرٹیز، باپ جو ہے وہ گاڈ میکر ہے، لوگوں کے رب بناتا ہے، مگر کسی بھی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لائے، صرف اللہ کی توحید کے لیے لڑے۔ وما کان من المشرکین، اور انہوں نے کبھی بھی خود کو مشرکوں میں شامل نہیں کیا۔ یہ ہے زندگی۔ اب اللہ کہتے ہیں قل، محبوب ان کو بتا دیجئے، یہ بیس، یہ فاؤنڈیشن، یہ بنیاد، یہ بنا بنانے کے بعد، تمہید باندھنے کے بعد، ایک نیکی کا 10 ملے گا، گناہ 1 کرو گے تو صرف 1 لکھا جائے گا۔ تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تیرے انبیاء کو رب نے صراط مستقیم سے نوازا اور آپ کو بھی دیا، اور صراط مستقیم ہر گروہ یا فرقے کا نام نہیں ہے، یہ اس دین کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ ہے جو اسے اسلام کہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم، یہ وہ ادھورا اسلام نہیں ہے جو ہر گروہ لے کے پھر رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ بھائیو، جو مکمل ہوتا ہے نا، اس کے اندر مزید کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ مکمل میں کوئی گنجائش ہے کہ آپ نے ایک منزل بنا ڈالی، مزید ہے اس کے اوپر بنائیں تو بنا دیں، پہلی مکمل ہے اور بنا لیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے یہیں پہ بات ختم نہیں کی، فرمایا واتممت علیکم نعمتی، جو میری نعمت بندوں کے لیے ہو سکتی تھی آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اینڈ یہی آخر ہے، یہی اتمام ہے۔ جس گروہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے دین میں ابھی تشنگی باقی تھی، کام ادھورا تھا، مسائل عشر عشیر بھی نہیں دیکھے گئے، خوشی غمی کے بڑے سارے معاملے رہتے تھے جو وقت کے نبی نے نہیں دیے، جبریل نہیں لائے، رب نے نہیں بھیجے، ہم ہی نے ان کو مکمل کرنا ہے، ان لوگوں کی باتیں دین نہیں ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ دینن قیما، جس دین کو کھڑا کر کے، قائم کر کے، مکمل کر کے، اتمام فرما کے وقت کے نبی چلے گئے،
جو اس طریقے پہ ہے یہ ہے ملت ابراہیمی اور یہ ہے دین حنیف اور اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہو قل ان صلاتی، میری زندگی میں میری نمازیں، میری نمازیں، میرے قیام، میرے رکوع، میرے سجود، میرے تشہد، میری تسبیحات، میری تمجیدات، میری تقصیدات، میری تحلیلات، جتنا کچھ بھی نماز میں ہو سکتا ہے یہ بھی ونسکی، میری قربانیاں، میرے مینڈے، میری بھیڑ بکریاں، میری یہ اونٹ گائے، دیے جانے والا جانور، پل پل کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جہاں جہاں بھی آئے گا حق کے لیے، توحید کے لیے، دین کے لیے میں قربان کر دوں گا۔ وہ محیاج، میری پوری زندگی کا پل پل، وہ مماتی، اور میرے موت کے لمحات، للہ رب العالمین، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے وہ آزمائش، آزمایا کیسے جائے گا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آرڈر کیا ہے کہ ایک رب کے لیے مخلص ہو کے جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی۔ حضرات ذی وقار، اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ رب نے زندگی دی ہے تو برائے بندگی ہے۔ اپنی لائف، اپنی زندگی چیک کریں۔ کسی نے نہیں رہنا ہوتا تو جناب آدم کو کبھی کچھ نہ ہوتا۔ رب چاہے تو ماں باپ کے بغیر بنا دے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو پیچھے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ماں چلی گئی ہے تو اب پیچھے کچھ بچا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رب وہ ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے بھی آدم علیہ السلام کو زندگی دے کے پوری دنیا اور جنتوں سے نواز سکتا ہے۔ رب نے صرف باپ کے اوپر نہیں چھوڑا۔ اگر یہ ہوتا تو اکیلی مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کر لیتے؟ رب نے اکیلی ماں کے گھر میں پیدا کر کے، بہن کے ہاتھ میں صندوق پکڑا کے، نیل کے دریا میں ڈلوا کر کے، لہروں کی نظر کر کے، دشمن وقت کے محل میں پہنچا کے، اسی کے گھر میں تنخواہ لگا کے، ماں کی چھاتیوں سے فیڈ کروا کے تیرے رب نے پال کر کے دکھایا، سنبھال کر کے دکھایا، فاتح بنایا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ گئے تو دنیا اجڑ گئی۔ دنیا بنانے والا ہے، تیرا رب پیچھے ہے۔ میں اکثر سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی کل ماں پیچھے تھی تو دعائیں تھیں، سنبھل کے چلنا، باپ تھا تو سایہ تھا، سنبھل کے چلنا۔ دونوں رب کی نعمت تھے، اللہ نے نعمت دے کے امانت واپس لے لی ہے، ہم اس امانت کو رب کے حوالے کرتے ہیں۔ ان للہ ما اخذ، جو لیا ہے، والد ہمارے تھے، ماں ہماری تھی، بھائی ہمارے تھے، بیٹے ہمارے تھے، بیٹیاں لختے جگر تھی، اولاد گوشہ جگر تھی، بڑے قریبی تھے، خون کی کشش تھی، مگر رب کی امانت تھی۔ اللہ تیری امانت تیرے سپرد کرتے ہیں۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ بس اتنی دعا ہے کہ جب بچھڑنے لگو اور جانے لگو تو تمہارا دین بھی رب کی سپرد، تمہاری جان بھی رب کی سپرد، اور تمہارا اگر موت آ جائے تو خاتمہ بھی رب کی سپرد۔ اللہ اچھا کر دے۔ حضرات ذی وقار، یہ نکتہ کسی وجہ سے سمجھا رہا ہوں۔ ماں کے جانے کے اوپر ماتم، بین، یاوہ گوئی، لغویات، گھٹیا جملے میرے پیمبر کی سیرت نہیں ہے۔ میرے محبوب کے ماں بھی دنیا سے گئی، آنسو رحمت بنے، بیٹے گئے، بیٹیاں گئی، بیویاں گئی،
میرے محبوب نے جو جملے بولے تھے، القلب یحزن، دل ہے غم سے پھٹ جایا کرتے ہیں، والعین تدمع، آنکھیں ہیں یہ بہہ جایا کرتی ہیں، غم بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسا بول نہیں بولتے جس سے رب ناراض ہو۔ حضرات، والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہم رب کے حوالے کرتے ہیں، عظم اللہ اجرنا واحسن عزاءنا وغفر لمیتنا۔ میرا رب ہماری اس تکلیف کے اوپر اسے باعث اجر کر دے، باعث اجر کر دے، وَأَحْسَنَ عَزَاءَنَا، اور دنیا کے سہارے رب دے تو اس کی رحمت، وہ لے لے تو اس کی حکمت۔ اللہ سہاروں کو سب کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ تیرے سے بڑھ کے بڑا سہارا کوئی نہیں۔ فَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ، ہم صبر کا دامن تھامتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، موت سب کو آنی ہے، لیکن زندگی وہ ہے جو قابل رشک ہو، موت وہ ہے جو قابل رشک ہو۔ میرے محبوب بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ پتہ ہے جب سیدنا صدیق اکبر آئے اور چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، دو لفظ بولے تھے، طبتا حیم و میتا۔ محبوب آپ کی زندگی دیکھیں تو پاکیزہ ہی پاکیزہ، موت بھی آئی ہے تو کیا پاکیزہ ہے۔ حضرات، کچھ گزارشات ہیں جو کرنی ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی یہ سب سے اہم ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ یاسین ہے، اللہ مالک الملک، اس میں بڑی اہم باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات، انما تنذر من اتبع الذکر، کہ محبوب ڈراؤ سب کو، سمجھاؤ، مگر ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے، ان کے پیچھے ایسے ہے کہ جیسے دیواریں حائل ہو گئی ہیں، بند باندھ دیے گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے بند بندے ہوئے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نہ ان کو سامنے کچھ دکھتا ہے نہ پیچھے کچھ دکھتا ہے۔ یہ بات اللہ نے کب کی ہے؟ اس سے پہلے سورہ یاسین کی تمہید دیکھی ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمتوں بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، ہم حلفاً قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ محبوب آپ کو ہم ہی نے بھیجا ہے، آپ خود نہیں آئے، آپ کا دعویٰ اپنا نہیں ہے، آپ کا دعویٰ اپنا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، رب نے اس کی قسم اٹھا کے کہا ہم نے آپ کو بھیجا ہے علی صراط مستقیم، آپ کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے، آپ کی زندگی طرز بندگی صراط مستقیم ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یقیناً یقیناً یہ قرآن حکمتوں والے رحیم رب نے اتاری ہے۔ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں کہ تم ریجیکٹ کرتے رہو گے اور ہم کچھ کہیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اس قوم کو ڈراؤ، سمجھاؤ جن کے آباؤ اجداد کو ڈرایا گیا مگر انہوں نے پھر بھی غفلت کی۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، 8 ارب ہے تو 6 ارب کے اوپر یہ بات حق ہو گئی ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا،
ہم ان کی گردنوں میں توق نہ ڈالیں تو رب محمد نہ کہنا. دنیا میں توق ڈالے انہوں نے، پیغمبر کی غلامی کو چھوڑ کے غیروں کی غلامی کے پھندے اور گلے میں انہوں نے اپنی. دیکھیے ایک جانور ہے، اونٹ کو نکیل ڈالی جاتی ہے، گدھے کے منہ کے اندر، گھوڑے کے منہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوہے کی کچھ چیزیں ڈال کے پیچھے رسیاں باندھی جاتی ہیں. جانور ہیں، منہ زور ہیں، سنڈے بچے کٹے ہیں، ان کو بھی ناک کے اندر رسے ڈال کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں. کہا میری رسی تو انہوں نے لی نہیں، اور وہ رسی تھی قرآن کی، عروۃ الوثقی. اب انہوں نے لوگوں کی پیرویاں کی ہیں، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے کوئی اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. انہوں نے مالک کی مرضی نہیں مانی تو ان کی گردنوں میں جو ہے وہ توق ڈالے گئے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور یہ ان کو کانوں تلک رگڑ رگڑ کے اور یہ سہکتے دہکتے اور پتہ نہیں لہکتے پھرتے ہیں. ہم نے ان کے سامنے دیواریں پیچھے بند، آنکھوں پہ پردے، ڈھونڈنا بھی چاہیں تو ڈھونڈ نہ سکے، دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ نہ سکے. رب نے اتنی ناراضگی کا اظہار کر کے پھر کہا ہے کہ محبوب ان کو سوا و سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان بدبختوں کو جتنے مرضی خطبے دے لو، ڈرا لو، آیات پڑھ لو، ان کو اثر نہیں ہوگا. یہ نہیں ڈریں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں. مانے گا کون؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. ڈرے گا صرف وہ جو قرآن پڑھے گا، نصیحت پکڑے گا، ماضی اور تاریخ کو جانتا ہوگا، تذکرے جانتا ہوگا، اور رحمان کو تنہائی میں یاد رکھ کے ڈرتا ہوگا. حضرات، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اللہ توبہ بڑی آسان ہے. مجلسوں میں بیٹھ کے، محفلوں میں بیٹھ کے، بیانات میں، خطابات میں، اجتماعات میں اللہ اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ اور ہے. تنہائی کی زندگی میں رب کا ڈر اور ہے. یہاں اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ. ایسے لوگوں کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، انہیں مغفرت کی خوشخبری دے دیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. حضرات، میں اس کی چھوٹی سی مثال کسی وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں، سوء ادب معاف. میرے محبوب نے کہا تھا کہ جمعے کے دن کسی دوسرے کو بلانا، آواز دینا، حتیٰ کہ تنکا پکڑ کے صف کا توڑنا، ایون کہ کسی دوسرے کو اشارے سے مخاطب ہونا، صفوں کو پھلانگنا منع ہے، نہیں تو تمہارا پڑھا ہوا جمعہ بھی منہ پہ مار دیا جائے گا. لغو ہے. ڈر دوسروں کے لیے، آرڈر اوروں کے لیے، میں اس میں شامل نہیں ہوں. اگر میرے اندر یہ ڈر آ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بندہ سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، قریب ہے کہ رب اس بد نصیب کا سر اور منہ گدھے کا بنا دے. کہاں بھاگ رہا ہے؟ امام سے پہلے. وہ چیز بھی چل رہی ہے. بالخصوص جمعوں میں یا پہلے آ جائیں یا جہاں جگہ ملتی ہے، بار بار ڈسٹرب ہونا، کرنا، اور اس حدیث کو کوئی ویلیو نہ دینا. بہرحال محل نظر ہے، اللہ مجھے سمجھ دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کہتے ہیں. ڈر ہے رحمان کا، قرآن کا. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ان کو معافیاں دے کے ہم بڑا پیار بھرا صلہ دیں گے. کچھ صلے ہوتے ہیں یوں پھینک دیے جاتے ہیں، ہم کتے کو بھی روٹی پھینکتے ہیں. کچھ پیشکش ہوتی ہے، بڑی محبتوں بھری ہوتی ہے. ایک ٹافی بھی کسی کو دے اور بندہ دل بچھا کے محبت سے دے تو رب کہتے ہیں میں کریم رب ہوں، بڑے کرم کے ساتھ عطا کروں گا. اب اگلی آیت سنیے گا، بڑی اہم ہے اور ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى. زندگی جو ہے یہ تمہیں دیتے بھی ہم ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، اور مارنے کے بعد زندہ بھی ہم ہی نے کرنا ہے. زندہ بھی، مرنے والوں تم نے زندہ ہونا ہے.
آج دنیا میں ایک سوچ بن گئی ہے، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ ہمیں نیکی کی طرف، توبہ کی طرف، رجوع کی طرف، انابت کی طرف، غلطی کو تسلیم کرنے کی طرف، انا کو مٹانے کی طرف آنے ہی نہیں دے رہی۔ ماریں گے ہم، منہا خلقناکم، بنایا ہم نے، وفیہا نعیدکم، مار کے قبر میں مٹی میں نہ ڈالے تو ہمیں کہنا۔ لوگ یہاں بھی کھڑے ہو گئے قرآن غلط ہے، نہیں، وہ جی جانور کھا گئے ہیں، جانور کھا گئے ہیں تو انہوں نے کھا کے جو تیری بیٹ پھینکی ہے بنا کے فضلہ اور چرا کہاں آیا ہے؟ مٹی میں۔ وہ پتے پہ گر گئی ہے تو پتا کہاں گرا ہے؟ مٹی میں۔ تو سمندروں میں چلا گیا ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، تیرا سارا سامان لا کر کے کہاں ڈالا گیا ہے؟ ساحل پہ۔ تو فضاؤں میں اڑا دیا گیا ہے، ہواؤں میں گرد و غبار بنا دیا گیا ہے، بٹھایا کہاں ہے؟ مٹی پہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، سمندر میں بھی جائے تو یہ بھی زمین، فضاؤں ہواؤں میں رہ جائے تو یہ بھی زمین کا حصہ۔ انکار نہیں، اس سے بنا کے ہم نے تمہیں یہی پہنچا کے پھر ہم نے زندہ کرنا ہے۔ لوگوں یہی تو فرق ہے عام بندے کا اور مومن کا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد جب ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی ہم اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا ہاں، ہم مرنے والوں کو اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیا ہے یہ ہم سارے کا سارا حساب و کتاب کر کے پائی پائی لکھتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، میرے بھائیوں لکھا جا رہا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بھیجا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بھیجا ہے، بدلیں خود کو کچھ۔ دوسرے نمبر پہ وَآثَارَهُمْ، اللہ کہتے ہیں دو معنی کیے ہیں مفسرین نے یہاں، بلکہ تین۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے جو نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، تالیف ہو، تحریر ہو، تقریر ہو، بیان ہو، خطاب ہو، وَآثَارَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، جب بندہ مرتا ہے اس کے سارے عمل منقطع، الا من ثلاث، تین ایسی نیکیاں ہیں کہ جو جاری و ساری رہتی ہیں، ان میں سے ایک علم ينتفع بہ، صدقۃ جاریہ، وولد صالح يدعو لہ، بندے کا صدقہ جاریہ، نیکی کے کیے ہوئے کام، لکھی ہوئی کوئی کتاب، پڑھایا ہوا کسی طالب علم کو، کچھ سکھایا ہوا، اور ایسی تربیت یافتہ اولاد جو ماں باپ کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ حضرات مخاطب ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، میری ماں جی اور میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ سب کو ان جیسا رویہ عطا کرے۔ نہیں پڑھے ہوئے تھے تو بھی ایک ہی فکر تھی کہ بیٹا زندگی میں بہت کچھ رب نے دیا ہے لیکن سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے۔ دنیا داروں میں رہ کے، ذمہ داروں میں رہ کے، پھر بھی اگر تیار کیا ہے تو اس پل کے لیے جس پل میں اولادیں منہ بند کر کے گونگی کھڑی ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے، اور ان کے موبائل بج رہے ہوتے ہیں اور ان میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، میں نے ان لمحات کے لیے تیار کیا کہ بیٹا اگر میری چارپائی اٹھاؤ تو کسی ایسی جگہ لے جانا جہاں اہل اللہ، اللہ والے، قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین سے جڑے ہوئے لوگ، ان بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں جو پچھلی صفوں میں تھے، لیکن ماں کی ایک وصیت کے بیٹا جس موقع کے لیے تیار کیا تھا، اور باپ کی نصیحت، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ رب آخر میں اور کچھ نہیں تو ایسی اولاد ضرور دے دے۔ اولادیں ہیں تو ان میں سے کچھ کوشش کیجئے، کوئی ترلا، کوئی منت، کوئی پاؤں پکڑیے۔ بڑے بڑے ماں باپ کو میں نے جھکتے، منتیں کرتے، مناتے اولاد کو دیکھا ہے،
بیٹا یہ کر لے، بیٹی یہ کر لے، وہ کر لے. نہیں دیکھا تو دین کے لیے نہیں دیکھا. کچھ کیجیے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے کوئی ایسے شاگرد پیدا کر جائیے، کوئی ایسے بچوں کی کفالت کر جائیے کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں. وآثارہم، ان کی نشانیاں. دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ یہ لوگ جس طرح کی کوئی تربیت کر کے گئے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہ پیروی کرنے والے بھی ان کے معاملات کا ایک ایک عمل لکھا جائے گا. ایک ایک عمل. ہلا دینے والی آیت ہے، سورہ یاسین ہے. ہم نے سمجھا مردوں پہ پڑھنی ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے نصیحت تھی. ارشاد باری تعالی ہے وآثارہم، ہم ان کے آثار بھی لکھیں گے. آپ نے کسی کو نشے پہ لگایا، اچھا ہے تو اچھا لکھا جائے گا، برا ہے تو برا لکھا جائے گا. مسلم کی حدیث ہے من سن سنتا حسنا، جس نے اچھے کام اچھی سنتوں پہ لوگوں کو لگایا اسے بھی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے پیروی کی اسے بھی. اور جس نے کچھ برا کرا اس کا بھی کھاتا کھل گیا ہے. آپ صرف اتنا چیک کر لیں اپنی زندگی میں آپ نے کون سے کھاتے کھولے ہوئے ہیں. اچھائی کا، بھلائی کا، تربیت کا، نصیحت کا، خیر خواہی کا، دین کا، نیکی کا، اپنی صورت اور سیرت کو بنانے اور سنوارنے کا. آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کے لوگ، آپ کے ارد و گرد، آپ کے قرب و جوار، آپ کی کمپنی کیسے لوگوں کی ہے، آپ وہاں کیا کرتے ہیں. اگر تو وہ ہے کہ جن میں خیر اور بھلائی ہے تو یقین کیجئے تمہارے جانے کے بعد یہ جتنی نیکیاں کریں گے تمہارا رب ان کے آثار لکھے گا، یہ نشانیاں لکھے گا، قدم قدم لکھا جائے گا. اچھائی بھلائی لکھی جائے گی، خیر اور عمدگی لکھی جائے گی. اور اگر آپ نے اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑے ہیں، اپنی مجلس میں ایسے لوگ بٹھائے ہیں جن کو آپ نے ظلم سکھایا، جرم سکھایا، فراڈ سکھایا، غلط کاریاں سکھائیں، رشوت ملاوٹ سکھائی، 2 نمبری 10 نمبری سکھائی، آوارگی اور یاوہ گوئی سکھائی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ان آثار کو بھی لکھیں گے. وہاں تیرا کھاتا کھل گیا ہے، تیرے کھاتے کھل گئے. ایسے آثار موجود ہیں. انسانوں کے درجات بلند کیے جائیں گے. کہا جائے گا مولا ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا. کہا تمہارے بچوں نے، تمہارے پیچھے والوں نے جو ہے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے آج تمہارا سٹینڈرڈ بدل دیا گیا ہے اور تمہارا گریڈ بدل دیا گیا ہے، تمہارے رتبے بلند کر دیے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان چارپائی پہ ہے یا قبر میں ہے، گرز پڑیں گے، مارا جائے گا، فرشتے تشدد کریں گے. پوچھا جائے گا جرم کیا ہے؟ کہا جو تمہارے پیچھے ہے نا، رو پیٹ رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، خلاف شریعت جملے بول رہے ہیں، یہ صفے ماتم بپا کر کے بیٹھے ہیں. اگر تو آپ نے ان کو سمجھایا ہوگا، روکا ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں. اگر آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ کرنا کہ دنیا کو پتہ چل جائے، میرا دربار بنانا، مزار بنانا، لوگ آئیں اور پھر پوجا پاٹ ہو، سجدے ہوں، وہ سین ہو، وہ ڈھول بجیں، وہ قبرستان اور قبروں کا احترام جو ہے پامال کر دیا جائے، وہاں پہ بھنگ گھوٹی جائے، دور چلیں، سگریٹ نوشی ہو، حقہ نوشی ہو، اور آخرت کا ڈر بھلا دیا جائے، وآثارہم لکھا جا رہا ہے. تیار رہیے. سورہ یاسین پڑھتے بہت ہو، قرآن کا دل بھی کہتے ہو. تیسرا معنی، آپ کن کی پیروی کرتے ہوئے آئے؟ آپ کے پیچھے پیروکار کون سے بنے؟ بنائے ہیں نا گروہ، بنائی ہیں جماعتیں، بنائے ہیں گروپس. میرے بعد کم چک دیا جے. اللہ کہتے ہیں یہ جو پیرویاں کرنے والے گروہ، جماعتیں، افراد کر کے گئے ہو نا، یہ بھی ہم لکھیں گے.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، غلطی میں مت رہنا، ہمارے پاس جو لوح محفوظ امام مبین، یہ کتاب مبین ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں تمہارا پل پل محفوظ کر لیا گیا ہے، تمہارے لفظ، تمہارے جملے، تمہارے بول، ان کے نتائج، ان کے پیچھے پیروکار۔ ایک گانا گا کے گیا ہے، ایزی بڑا ہے، میوزک بڑی اچھی ہے، ٹون کمال کی ہے، اس کے پیچھے اس کا زندگی بھر کا ڈانس اور ناچنا بڑا ایزی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا وَآثَارَهُمْ، اس کے پیچھے جتنے سننے والے، جتنے چلانے والے، جتنے ایڈٹ کرنے والے، جتنے ان کو رینیو کر کے پیش کرنے والے، یہ بھی اور تمہارے گروہ اور تمہارے جتھے بھی، وہ بدعات، وہ خرافات، وہ رب کے دین کے مد مقابل، وہ دین حنیف صراط مستقیم کے مقابلے میں آ کے مناظر اور بہت کچھ لڑنے جھگڑنے والے، ہم یہ بھی لکھیں گے امام مبین میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرات، یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے۔ میں نے اپنے والد محترم کی زندگی کو دیکھا، 50 سال چند دن کم ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے۔ والد مکرم کی زندگی کو دیہاتی ماحول میں کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا پایا ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کو تہجد کے ٹائم سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معاملہ یہ نہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ یا اس طرح، ہمارے یہ دعوے نہیں ہیں، اللہ قبول کر لے جس کو وہ ولی ہے۔ ظاہری طور پہ ہزاروں صاحب کے لاحقے بھی لگے ہوں، لیکن رب کی نظر میں شرک ہے، جرم ہے، اور اسی حالت میں موت آ جائے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ بد نصیب بخشا نہیں جائے گا۔ وہ بھی منظر ہے کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو والد کو فجر سے پہلے پڑھتے ہوئے یا فجر کے وقت پڑھتے ہوئے سن سن کے یاد ہوئے، جن میں بالخصوص سورۃ الفجر ہے، والفجر ولیال عشر۔ یہ تو عام روٹین کی زندگی ہے، ذاتی معاملہ ہے رب کے ساتھ۔ شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، دیہات دیہات، لمبے سفر، پیدل چل کے، کون رہتا ہے گاؤں میں کوئی پتہ نہیں، کیسے لوگ ہیں کوئی علم نہیں۔ ہمارا تو بڑا آسان ہے نا جی، ٹائم لیا، طے ہوا، کانفرنس ہے، سٹیج لگے ہوئے، لوگ آ گئے، پتہ چلا کہ ایک گاؤں میں سارے مرزائی ہیں، صرف 2-3 گھر اور ایک چھوٹی سی مسجد مسلمانوں کی۔ گئے، مسجد والے کو کچھ دیا، سپیکر کھلوایا، اور یہ جملے آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں، پہلا سلام میرا مومنا پائیانو۔ کوئی آگے نہیں بیٹھا ہوا سوائے اس سپیکر والے کے، پہلا سلام میرا مومنا پائیانو۔ جو مومن ہے وہ اس میں آ گئے۔ دوجا سلام میرا جٹاں آرائیانو، پتہ کر لیا وہاں کون کون سی برادری رہتی ہے۔ تیجا سلام میرا موچیاں نائیانو، چوتھا سلام میرا بیبیاں مائیانو۔ پورے ان لوگوں کو آخر کرتے کرتے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کو توحید سنائی، حق سنایا، خیر سنائی۔ یہ چیزیں دن بدن مفقود ہوتی جا رہی ہیں، نہ کوئی سننے کو تیار ہے، نہ سنانے کو تیار ہے۔ یوں دیکھی جوانی، اور اللہ کی توحید پہ، سنت پہ مبنی اشعار، شاعری کی تو اسلام پہ، وگرنہ میرے شہر میں بہت کچھ اور بھی تھا۔ بڑے بڑے گدیوں والے بھی جب لاجواب ہو جاتے تھے، دوسری زندگی کا حصہ عاملانہ گزارا، جن جنات آسیب جادو، علاج کیا تو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے۔ میں نے ایک دفعہ صرف کہا تھا کہ ابو جی تعویذ کے معاملے میں تھوڑا دیکھ لیں، 96 ہے، مکہ میں آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد تعویذ نہیں لکھا، بھلے قرآن ہی کا کیوں نہیں تھا۔ دنیا کے عقیدے جب دنیا برباد کر رہی تھی، یہ کیا جائے، وہ دیا جائے، نذرانہ دیا جائے، الو لایا جائے، فلاں مرغا جو ہے وہ دیا جائے، بکرا دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، گائے بھینس، بغیر کسی مطالبے کے علاج کیے، دم درود، اور صرف اس یقین پہ کہ میں نے جو پڑھ دینا ہے قرآن کو، رب نے اس نے شفا بنایا۔ پھر لاکھوں لوگوں کو مسلکن نہیں بلکہ عقیدتاً بھی رب نے شفا دی، گاؤں کے گاؤں رب نے بدلے۔
لوگ بدلے، بیماریوں کے اندر جو در در پہ جھکنے والے تھے اٹھا کے ایک رب کے در پہ کر دیا. اور میں نے زندگی بھر ایک ہی ان کی نصیحت دیکھی ہے، بیٹا کسی کے ساتھ زیادتی ہو میرے تک خبر نہیں پہنچنی چاہیے. حضرات اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب 80 سالہ زندگی گزار کے گئے ہیں، ایک دن بھی میری کوئی شکایت ان تلک کسی آدمی نے، مظلوم نے آ کے نہیں پہنچائی. یہ لحاظ ہے ان کی زندگی کا، اور میں کوشش کروں گا اللہ توفیق دے کہ رب جتنی میں ان کی زندگی میں عزت کرتا تھا اس سے بڑھ کے ان کی قبر کی بھی عزت. اولاد سے مخاطب ہوں، بچوں جس دن باپ کو سامنے اولاد کی شکایت آتی ہے نا، باپ کو جگہ نہیں ملتی، وگرنہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین کا منہ کھلے اور میں زندہ گڑ جاؤں جب اس کی تربیت پہ انگلی اٹھتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، زندگی میں ان کی خدمت کرنی، بات ماننی، مٹنا جھکنا، یہ بھی احسان کا حصہ. مگر انہیں کسی کی طرف سے تانا نہ آئے، کوئی شکوہ اور شکایت نہ آئے، یہ بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. اور ان کے چلے جانے کے بعد دعائیں تو ہیں ہی، صدقہ جاریہ ہونا بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی منفی پہلو ان کے پیچھے ان کے اثر میں لکھا نہ جائے. انہوں نے جب اپنا نامہ اعمال اچھا لکھا ہے اور ہم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ اچھی مہمان نوازی کریں گے، اعلیٰ مقام دیں گے، جنت کا باغیچہ بنائیں گے قبر کو، وہاں ہمیں اپنے آپ کو خود بھی سمجھانا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ایسا نہیں ہو کہ ان کے بارے میں منفی لکھا جائے. حضرات ایک چیز حیران کر دیتی تھی، شدید ترین بیماری، سانس کی نالیاں، کھانے کی، پیشاب کی، جو ہی ظہر کا ٹائم ہوا ہے تو فل بے ہوشی صبح سے آ رہی ہے، اسی وقت آنکھیں بند ہیں، ہمت کے ساتھ پوری پاور سے اٹھے ہیں، مٹی مانگی ہے، اشارہ کیا ہے، تیمم کیا اور نماز شروع کر دی ہے. نماز پڑھتے ہی بے ہوش ہے، بات نہیں سن رہے. عصر کا ٹائم ہوا ہے ایسے، عشاء مغرب ہوئی ہے ایسے، تہجد کا ٹائم ہوا ہے تو پوری پاور سے جیسے کوئی اٹھتا ہے بیڈ پہ بیٹھ گئے. فجر پہ بھی ایسے، حتیٰ کہ ساتھ والے مریض کہنے لگے یہ جو بزرگ ہے نا یہ نماز کے وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی وہ روایت یاد آتی ہے، حساب و کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے، اٹھا کے بٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب مانگیں گے، اور اس کے لیے سورج کے غروب ہونے کی تمثیل ہوگی تو کہا جائے گا سب چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، رب سے ملاقات کا ٹائم ہے. ڈاکٹر لے کے کھڑے ہیں، چیکنگ کے لیے ہیں اور بہت کچھ، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کون کیا کر رہا ہے، تیمم کیا ہے، اللہ اکبر اور نماز شروع کر دی ہے. حضرات آپ اور میں بڑے آزاد ہیں، بڑے ایزی ہے، بڑا ماحول کھلا ہے، زندگی ہے، لیکن شاید ہم بدل نہیں پائے. ہمارے والدین ہمیں یا تو کہہ نہیں پاتے یا کہہ پائے ہیں تو کہہ کے تھک گئے ہیں، اب وہ کہنا نہیں چاہتے. تو اس طرف تھوڑی توجہ کریں تاکہ اللہ رب العزت، یہ بزرگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ زندگیاں ختم ہو جاتی جا رہی ہیں. جن کو دیکھ کے لوگ مسلمان بنے، جن کو دیکھ کے لوگ، جن کے رویے کو، بچے بیٹھے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچے، بزرگوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہیں تو ان کے یار، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں جن کا بار بار ذکر کرتے تھے کہ بیٹا انہوں نے اعتکاف میں میرے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں مالک سلامت رکھ، اور جو زندگی باقی بچی ہے ایسی کر دے، کوئی کمی بیشی بھی ہوئی ہے تو توبہ کے ساتھ اللہ پانی پھیر دے، انہیں نیکیوں میں بدل دے. اللہ صحت اور ایمان اور عافیت والی زندگی دے دے. اللہ جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کی مغفرت فرما. میں کبھی بھی اسپیشلی جمعہ نہ رکھتا اگر میرے اس 2 قدم اوپر کھڑے ہونے میں میرے باپ نے میری انگلی پکڑ کے مجھے یہاں کھڑا نہ کیا ہوتا. حضرات
اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے پہننے میں، لباس میں، خوراک میں، دنیاوی عزت میں، مال و متاع میں، ہر طرح کا بیک اپ رکھا، لیکن جزا اللہ خیرہ کہ انہوں نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ دین سے جوڑا، وگرنہ سچی بات ہے میں بھی اس وقت رمبا پکڑ کے کہیں کاشا کو اتر دیا ہونا سی، اللہ کی قسم میں اس قابل نہیں تھا۔ اپنی اولاد کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اس قابل بنائیے، کوشش کیجئے۔ جتنا کانٹا یا خارش اپنے ہاتھ سے ہوتی ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں درد دل سے جنازے پڑھاتا ہوں، لیکن وہ درد، وہ چوٹ کہ جب دل پھٹنے والا ہوتا ہے، آنکھیں یوں ہوتا ہے کہ چر گئی ہیں، وہ کیف تبھی پیدا ہوئی ہے جب ماں تھی اور باپ تھا یا اپنے بچے تھے۔ لہذا ماں باپ آپ کو نہیں بھی کہتے تو جڑ جاؤ، کتنا کا کام ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، گن کے اپنی زندگی کا ایک ہفتہ مجھے دے دو، جڑیے اور انشاءاللہ تیاری کیجئے، لیجئے، کیا پتہ ہے کب کس نے چلے جانا ہے، کم از کم اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے سامنے تو کھڑے ہو سکے۔ بعد میں کیے ہوئے کام بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دو بھائیوں کو جب دیکھتا ہوں، یہاں بزرگ، وجیح چہرہ، خوبصورت لب و لہجہ، مجھے تنہائی میں کمرے میں کہا کرتے تھے، بیٹا میرے بچوں کو ایک کام کہہ دے۔ میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ان کو کہے یار داڑھی رکھ لیں۔ اور میں نے کہا جی میں ویسے اوورآل کہتا ہوں، انفرادی طور پہ نہیں کہتا، پتہ نہیں جوان ہے، مانے نہ مانے، جو تھوڑا بہت آتے ہیں اس سے بھی نہ جاتے رہیں کہ یہ مولانا یا پروفیسر پتہ نہیں ہمیں انفرادی طور پہ، تو اوورآل میں بات کرتا ہوں۔ تو آنکھوں میں آنسو لے کے اٹھ کے یہاں آ گئے تھے، چلے گئے، جنازہ پڑھا، قبر میں تھے۔ آج ان دونوں چہروں پہ داڑھیاں دیکھ رہا ہوں۔ باپ نے تو نہیں نہ دیکھی۔ دکھانا ہے تو زندگی میں دکھاؤ، بدلنا ہے تو زندگی میں بدلو، انہیں خوش کرنا ہے تو زندگی میں خوش کرو۔ باپ اور ماں ہی وہ ہستیاں ہیں جو آپ کو بلندیوں پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر ہر بندے کی زندگی کو بدل دے، آسانیاں فرما دے اور قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، رب بھی لکھتا ہے اور بندہ بھی کچھ لکھتا ہے۔ میں نے والد صاحب کے مال و متاع کو دیکھا، کروڑوں کی پراپرٹی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولا انہوں نے۔ بولا تو یہی بولا، بیٹا پہلے میں زندگی میں ہر سال ایک ڈائری لکھتا تھا، اس سال میں نے 4 ڈائریاں لکھی ہیں، دیکھنا تمہارے لیے۔ ایک ایک صفحہ درد ہے، آیات ہیں، صحیح روایات ہیں، مسائل ہیں، احکام ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے کتب کا، مجموعہ ہے، لائبریری ہے، ازبر بھی یاد ہیں، لیکن باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے گئے، بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ مسئلے صحیح نہیں، اس سے قرآن نے روکا، اس سے مصطفیٰ نے روکا ہے، یہ کرنا۔ دکھ درد آئے تو یہ دم کر لینا، یہ پرابلم ہو تو یہ پڑھ لینا۔ رب نے قرآن و حدیث کو شفا بنایا ہے۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ آج 2 عشرے پہلے جب کہا گیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں، خدمت کر لو، اور کہتے تھے بیٹا انہیں پتہ نہیں ہے، بچانے والا بڑا ہے، قرآن میرے پاس ہے، ساری شفا ہے، میں پڑھتا ہوں، دم کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، میرے تینوں وال بند ہے، کہتے ہیں ہوں گے، میں یوں پڑھ کے یہاں ہاتھ رکھ کے پھونک مارتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ بیٹا فالج ہے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں،
بیٹا درد ہے، میں نے ابھی یہ پڑھا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ ایمان اور یہ اتقان اور یہ تیقن اور اللہ پر یقین اور پورا بھروسہ اگر ہر انسان کو ہو جائے تو یقیناً ہم بھی آسانی سے گرنے والے نہیں ہیں. جو دن رب نے لکھا ہے وہی پچھلے جمعے دعا کر کے ابھی رستے میں پہنچا ہوں. بھائی روک رہے تھے کہ بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، ادھر ادھر دل نہیں مان رہا تھا. بیٹے کا فون آ گیا کہ بابا نے جمعہ پڑھنے کے بعد کہہ دیا ہے بیٹا میرا آخری جمعہ ہے، اگلے جمعے میں نہیں ملوں گا. میرے محبوب بھی اس دنیا میں آخری حج میں کہہ کے گئے تھے شاید یہ میری آخری ملاقات ہے، بیٹا مجھے یہ کھلا پلا دیں. اللہ انہیں جزا سے نوازے، میرا رب کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کے ساتھ ان کا صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنائے. میں شکر گزار ہوں اپنے ادارے کا، جامع سلفیہ کا، اساتذہ کا، علماء کا، مدینہ یونیورسٹی کا، ہر اس فرد کا کہ جنہوں نے میری تربیت میں، وہ تو انگلی پکڑا گئے تھے، اپنا کردار نبھایا. اور آج میں بڑا دکھی ہوں کہ میرے استاذ محترم جو شیخ عبید اللہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے آج نہیں ہیں، ملتان گئے، بڑی شدید ترین بیماری کی حالت میں ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دیا، واپس بورے والا پہنچ گئے ہیں. انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے اور دعا کا بھی کہا ہے. تو درد دل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ تا دیر صحت کے ساتھ، ایمان بھری زندگی کے ساتھ اللہ وہ ہم پہ قائم رکھ، صحت اور عافیت والی زندگی دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما. کوئی چار پائی پہ ہے اللہ اسے صحت دے دے، کوئی گھروں ہسپتالوں کلینکوں پہ ہے میرا مالک اس کو شفا سے نواز دے. اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی، میرے اس خطے، اللہ اس کلمے کی اساس پہ بننے والے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دے، دین اور دنیا اچھی کر دے. اللہ جو زندگی لکھی ہے وہ خیر والی دے دے، ایمان والی دے دے، جو موت لکھی ہے خاتمہ بالایمان فرمانا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.